السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 34 افراد لقمہ اجل، ہلاکتیں 934 تک جا پہنچی، ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں، سوات میں متعدد عمارتیں دریا برد، ہزاروں سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر پہنچائے گئے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ملک کے مختلف صوبوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 34 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 16، پنجاب میں 13، سندھ میں 10 اور بلوچستان میں 4 اموات ہوئیں، جس سے مجموعی تعداد 934 تک پہنچ گئی، جبکہ اب تک 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سندھ میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے صوبے میں اب تک بچوں سمیت 329 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 25 ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹانک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ضلع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ 90% علاقہ سیلابی ریلوں سے بری طرح متاثر ہو گیا۔ خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 درجن سے زائد دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 3 روز سے بجلی، موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ کندھ کوٹ میں بارشوں سے تباہ کاریوں کے باعث بھوک اور پیاس سے ایک بچی سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ متاثرین نے امداد کے لیے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ سوات میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بحرین مدین میں متعدد عمارتیں دریا برد ہو گئی۔ مٹا، صخرہ، لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ مینگورہ بائی پاس پر کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹس زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ روڈ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہونے کے باعث مینگورہ بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دریائے سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر انتظامیہ نے دریا کے کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں دریائے چناب کے سیلابی پانی سے متاثرہ اوج شریف کے مکین فصلوں، مال مویشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کا سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ شہباز شریف نے بحالی کے لیے سندھ حکومت کو 15 ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو اور متعلقہ اداروں پر گرانٹ شفاف طریقے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری عائد۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ کے لیے 15 ارب روپے کی گرانٹ میری جیب سے نہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام اہم ہے، بحالی کا کام بعد میں ہو جائے گا۔ افواج پاکستان، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم، صوبائی حکومتیں اور متعلقہ انتظامیہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین سیلاب سے ملاقات کرنے کے بعد سکھر بیراج پر ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سندھ میں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ 900 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ مجھے تباہ کاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ گھروں سے باہر ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے فصلیں تباہ، مکانات منہدم، لوگ بے گھر، مواصلات نظام درہم برہم ہے۔ سندھ حکومت گرانٹ کو سیلاب متاثرین کی بحالی میں استعمال کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبوں سے مل کر سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ متاثرین کے لیے امداد سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 28 ارب روپے بی آئی ایس پی کو دیے ہیں، فوری سندھ میں یہ تقسیم شروع ہو جائے گی۔ بلوچستان میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ اے ٹی سی عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی گئی۔ 1 ستمبر تک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری روک دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے، جہاں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کمرہ عدالت میں پہنچے۔ ان کے ہمراہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر، پرویز خٹک، زلفی بخاری اور فواد چودھری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وکیل بابر ایوان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پہلی ایف آئی آر دیکھیں۔ مجسٹریٹ علی جاوید مقدمے کا مدعی ہے۔ وکیل عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ پروسیکیوشن کے مطابق 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور مجسٹریٹ
زیبا کا نام لکھا گیا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا اور پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا۔ شرم کرو کو دھمکی بنا دیا گیا، ورنہ کئی وزیر اس حکومت کے اندر ہوتے۔ بابر ایوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تمہیں نہیں چھوڑنا، کیس کریں گے، اسی لیے اقوام متحدہ نے نوٹس دیا ہے۔ پوری دنیا چیخ اٹھی ہے۔ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ ہم نے ایکشن لیا اور ہم ہائی کورٹ گئے ہیں۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے 1,00,000 کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے اور 1 ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا۔ کشمیری صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو جبری طور پر خاموش کرانے کے بارے میں رپورٹ جاری۔ سینیٹر مشاہد حسین اور مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کشمیر میں صحافت اور انسانی حقوق پر بھارت کی پابندیوں کے عنوان سے ڈوزیئر لیگل فورم فار کشمیر اور اسٹوک وائٹ انویسٹیگیشن برطانیہ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ڈوزیئر جاری کر دیا۔ ڈوزیئر میں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاموش کرانے کی بھارت کی حکمت عملی کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دینے پر لیگل فورم فار کشمیر اور اسٹوک وائٹ انویسٹیگیشن کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کشمیری انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کا واحد جرم سچ بولنا ہے۔ انسانی حقوق کا کارکن ہونے کے باوجود ان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ If Gambia, a small country of the OIC, can go to court, to the international court against Myanmar on Rohingya, why can't some activists go to the International Court of Justice on the issue of Kashmir and take RSS to court? Because RSS is a fascist organization and they are doing ethnic cleansing. They are targeting the Kashmiri Muslims. مشال ملک کا کہنا تھا کہ ڈوزیئر مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاموش کرانے سے متعلق ہے۔ ڈوزیئر میں انسانی حقوق کے ممتاز علمبردار خرم پرویز اور محمد احسن اونتو کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ ان دونوں کی شہادتیں پہلے ہی برطانیہ کے میٹروپولیٹن جنگی جرائم یونٹ کو بھجوائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر کسی نے بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی بھرپور مزاحمت کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں ناجائز اضافے کے خلاف عدالت جائیں گے۔ جماعت اسلامی کی انتخابی مہم سے ڈر کر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کراچی نے شہر میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف شاہراہ قائدین پر دھرنا دے دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں فوری الیکشن کروائے جائیں۔ کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا تعاقب کریں گے اور عوام کا حق ضرور لیں گے۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں فسطائیت کا شکار نظر آ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے کہنے پر چلتا ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ 2.5 سال سے سازش کے تحت الیکشن ملتوی کیے جا رہے ہیں، نہ 27 اگست کو بارش ہے اور نہ ہی 28 کو ہے، پھر کیوں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے؟ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔